اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ الفعل اللازم والمتعدی، ما الفرق بین الفعل المتعدی واللازم، متى یکون الفعل لازما، کیف یصیر اللازم متعدیا، کیف یصیر المتعدی لازما۔ آج کے سبق میں فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں بحث کریں گے۔ بیان کیا جائے گا کہ فعل متعدی اور فعل لازم میں فرق کیا ہے، کب فعل لازم ہوتا ہے، لازم متعدی کیسے بنتا ہے، متعدی لازم کیسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چند سوال ہیں ان کے جواب اس سبق میں دیے جائیں گے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جس کا عمل فاعل سے تجاوز کر کے گزر کر مفعول بہ تک پہنچ جائے۔ اگر مفعول بہ کے علاوہ کسی اور مفعول کی طرف فعل کا عمل پہنچے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل متعدی ہو، یعنی متعدی ہونے کی علامت وہ نہیں ہے۔ متعدی ہونے کی علامت صرف یہی ہے کہ فعل کا عمل فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچے۔ جیسے ضربت زیداً، ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ یہاں پر مارنے کا ضرب کا عمل جو ہے وہ زید سے تجاوز کیا اور مفعول بہ پہ تک پہنچا، تو مفعول بہ زید ہے، یہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ اور فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل فاعل پر ہی ٹھہر جائے، آگے مفعول بہ کی طرح اس کا عمل نہ جائے۔ جیسے کہتے ہیں ہم قام زید، زید کھڑا ہوا، تو بس یہاں پر اس کا عمل یہاں ختم ہو گیا ہے زید پر، زید کے کھڑے ہونے پر، آگے کوئی نہیں ہے جس کی طرف اس کا عمل سرایت کرے، تجاوز کرے۔ یا اثمرت الشجرۃ، درخت نے پھل دیا، بس ثمر دینے کا جو عمل ہے وہ شجرہ کے اوپر ٹھہر گیا، آگے مفعول بہ کی طرح اس نے تجاوز نہیں کیا، یہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی یا تو خود بخود مفعول کی طرف تجاوز کرے گا، پہنچے گا بغیر کسی واسطے کے، مباشرتاً، بریت القلم جیسے، یا ضربت زیداً، تو یہاں ضرب کا جو عمل ہے زیداً کی طرف بغیر کسی حرف کے واسطے کے پہنچا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل متعدی کا جو عمل ہے وہ مفعول کی طرف تجاوز کرتا ہے کسی حرف کے واسطے سے۔ وہ حرف کیا ہے؟ وہ حرف جر کے واسطے سے ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں عدلت بک، عدلت کا کی بجائے عدلت بک، یہاں با حرف جار ہے، اس کے ذریعے عدلت جو ہے متعدی ہو رہا ہے، عدلت بک الی الخیر، یعنی املکتو کا، املکتو کا، میں نے تجھ کو عمل دو کا۔ تو بہرحال یہاں پر جو فعل عدلتو یہ متعدی ہو رہا ہے با حرف جار کے ذریعے۔ فعل لازم اپنے فاعل پر ہی اکتفا کرتا ہے، مفعول بہ کی طرف تجاوز نہیں کرتا، بس یعنی اس کا صرف جو معنی ہے وہ فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، مطلب فاعل کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اثمر الشجر، درخت نے پھل دیا، بس شجر پر اس کا عمل ختم، آگے مفعول بہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وَأَزْهَرَ النَّبَاتُ، نبات یہ چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں، نبات نے پھول دیے، یعنی اس پر پھول اگے، تو یہ نبات فاعل ہے، بس عمل جو ہے فاعل پر جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ فعل لازم
وہ فعل لازم جو ان طریقے جو بیان ہوئے ہیں متعدی بنانے کے، ان طریقوں کے ذریعے متعدی نہ ہو، وہ فعل لازم جو ان طریقوں کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا، تو اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی نہ تو وہ مستقیم اور ڈائریکٹ اس کا عمل فاعل سے مفعول تر تجاوز کرتا ہے، اور نہ ہی بالواسطہ بحرف جر متعدی ہوتا ہے۔ ایسا فعل لازم جس میں کوئی یہ عمل نہیں پایا جاتا، ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے وہ متعدی نہیں ہوتا، وہ فعل لازم، اگر آپ ایسے فعل لازم کو متعدی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس اسم سے پہلے ذکر کریں گے جس اسم کی طرف آپ اس کو متعدی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے یہ مثال دیتے ہیں کہ جعل اور سیارہ کی۔ جعل اور سیارہ یہ دو ایسے افعال ہیں، فعل لازم ہیں کہ یہ نہ تو با جارہ کے ذریعے یعنی حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتے ہیں، اور نہ ہی ڈائریکٹ متعدی ہیں، بلکہ یہ لازم محض ہے۔ تو ان کو جب آپ متعدی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسم جس کی طرف ان کو متعدی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے یہ فعل آئے گا، آگے جو چیز اس کے بعد آئے گی وہ اسم آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جعلت الشجرہ مثمرا، جعلت الشجرہ میں نے درخت کو پھلدار بنایا۔ یہاں پر جعل کس سے پہلے ہے؟ الشجر اسم سے پہلے، ایسے اسم سے پہلے کہ جس کی طرف آپ اس کو متعدی کر رہے تھے، الشجر، الشجر کی طرف متعدی کرنا چاہ رہے تھے، تو اس سے پہلے ہم جعل کو لے کر آئے، اور باقی جو ہے کلمات بعد میں۔ وَسَيَّرْتُ الْمَكَانَ مُظْلِمًا، میں نے مکان کو تاریک کر دیا۔ تو المکان کی طرف آپ متعدی کرنا چاہ رہے تھے تو المکان کو پہلے لے آئیں گے اور اس سے پہلے فعل کو لے آئیں گے، اور باقی مظلمًا اور باقی جتنے کلمات آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں وہ بعد میں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے فعل لازم کو اس انداز سے متعدی کرنے کا، یہ افعال متعدی میں بھی جاری ہو سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ خاص نہیں ہے اس ترکیب کے ساتھ کہ فعل لازم ہو اور اس کو آپ متعدی کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ با کے ذریعے متعدی ہو سکتا ہے اور نہ ڈائریکٹ متعدی ہو سکتا ہے، تو اس انداز سے متعدی کریں گے اس کو کہ وہ اسم جس کی طرح متعدی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے فعل کو لے اور پھر اس اسم کو لے، اور باقی عبارت بعد میں ہوگی۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ خاص فعل لازم سے نہیں ہے، یہ جو ترکیب عبارت ہے یہ متعدی میں بھی جاری ہو سکتی ہے۔ جیسے جعلتک تخدم وطنک وتفوق اقرانک، مثلا جعلتک، جعلتو یہاں پر فعل انہوں نے متعدی قرار دیا ہے، جعلتو یہاں پر فعل متعدی ہے، اور یہ کس کی طرف متعدی ہو رہا ہے؟ یہ کاف کی طرف، کاف مفعول کی طرف، کا مفعول کی طرف جو ضمیر ہے مخاطب، واحد مخاطب کی ضمیر ہے اس کی طرف متعدی ہو رہا ہے۔ تو یہ اسم جس کی طرف ہم اس کو متعدی کر رہے ہیں اس کو پہلے لے آئیں گے، اور باقی جتنے اسماء آئیں گے جو کلمات ہیں وہ بعد میں آئیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ فعل آئے گا، یعنی فعل کے ساتھ یہ متصل ہوگا۔ وہ اسم جس کی طرف فعل کو متعدی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسم فعل کے ساتھ، فعل کے فوراً بعد آئے گا، اس کے ساتھ متصل ہوگا، جیسے جعلتو کا میں کا ہے۔ تو پہلے میں بھی یہی ہے، جہاں پر فعل لازم ہے، جہاں فعل متعدی یہی عبارت آ سکتی ہے وہاں پر۔ سمجھیے نا بات کی، بات واضح ہے۔ ایک ہی فعل کبھی لازم استعمال ہوتا ہے کبھی متعدی، بعض افعال اس طرح کے ہیں جو کبھی لازم استعمال ہوتے ہیں کبھی متعدی استعمال ہوتے ہیں، جیسے شاکلا یشکلو،
شاکلہ یشکلو اگر التبسا کے معنی میں آئے تو یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر شاکلہ شکلت الکتاب یعنی قیدت الکتاب مثلا قیدتو کے معنی میں آئے تو پھر یہ متعدی ہے۔ تو یہ اس کا معیار کیا ہے کہ ایک ہی فعل کبھی لازم استعمال ہوتے کبھی متعدی، اس کا معیار اس کا معنی ہے، وہ کس معنی میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی فعل لازم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ پیچھے ہم نے باتیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر کسی فعل لازم کے معنی میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ لازم استعمال ہوگا خود۔ جیسے شاکلہ یشکلو التبسا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، التبسا فعل لازم ہے، چونکہ آپ نے پڑھے باب افتعال فعل لازم ہے۔ اگر وہی فعل متعدی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ فعل متعدی ہوگا۔ جس طرح شکلت الکتابہ، میں نے کتاب کو شکل دی، کتاب کو لکھا، کتاب کو قید کیا، ٹھیک ہے، میں نے کتاب کو مرتب کیا، مدون کیا، تو یہ شکل تو کس کے معنی میں ہے؟ قیدتو کے معنی میں ہے۔ قید یقید و تقیید، یہ فعل باب تفعیل ہے، یہ متعدی ہے۔ کہ متعدی کے معنی میں آیا تو یہاں پر متعدی استعمال ہوگا، اگر لازم کے معنی میں لا۔ اس طرح صافح بھی ایسے صفحت الدم، صفحت الدم، میں نے خون بہایا، جب خون بہانے کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، ارقتہ یعنی ارقتو فعل متعدی ہے، میں نے خون بہایا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں فعل متعدی کے معنی میں ہے، کیونکہ ارقتو فعل متعدی ہے۔ صفح الدم یہاں پر فعل لازم ہے، کیوں؟ ان سبق اور سالہ کے معنی میں، سالہ یسیلو بہنا، صفحت الدم میں نے خون بہایا، اس کا معنی متعدی والا یہاں متعدی استعمال ہو رہا ہے، ارقتو کے معنی میں۔ صافح الدم خون بہا یہاں لازم کے معنی میں، تو یہاں فعل لازم کے طور پر۔ بس خلاصہ کیا ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں جو بسا اوقات لازم استعمال ہوتے ہیں، بسا اوقات متعدی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے لازم اور متعدی کے استعمال ہونے کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ معیار ان کا معنی ہے کہ یہ کس فعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر فعل لازم کے معنی میں وہ فعل استعمال ہو رہا ہے تو لازم ہوگا، اگر متعدی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو وہی فعل متعدی ہوگا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی ان کے متعدی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، یعنی اگر بنفس ہی متعدی ہیں تو اور معنی، اگر بحرف جر متعدی ہیں تو اور معنی۔ اس متعدی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ یہ جو فعل متعدی ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے متعدی۔ اگر بنفس ہی متعدی ہے تو اس کا معنی اور ہوگا، اگر بحرف جر متعدی تو اس کا معنی اور طریقے سے ہوگا۔ مثلا جازم الیمینہ، جازم الیمینہ، یہاں پر جازم بغیر حرف جر کے متعدی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ آمد الیمینہ، ٹھیک ہے، میں نے قسم پر امضا کر دیا، تصدیق کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو حرف جار سے متعدی کیا جائے، جازم عنہ اگر کہا جائے، جازم عنہ، اس کا معنی ہو جائے گا عاجز۔ جازم الیمین اگر کہہ لیں تو اس کا معنی اور ہے، تصدیق کر دی، ہاں میں نے پکا ارادہ کر لیا اس قسم کی۔ اگر جازم عنہ عن کے ذریعے متعدی کیا جائے، حرف جار سے متعدی کیا، اس کا معنی ہے کہ عاجز آ گیا۔ جازم علیہ، اگر جازم علیہ علا کے ساتھ متعدی ہے تو اس کا معنی ہوگا ساکتا، خاموش ہو گیا۔ بس ایک ہی فعل اگر بغیر حرف جر کے متعدی ہو، مستقیماً متعدی ہو، بنفس ہی متعدی ہو، یا مباشرتاً جس کو کہتے ہیں متعدی ہو، اس کا اور معنی ہے۔
اگر وہی فعل حرف جار سے متعدی ہو تو اس کا اور معنی ہے، اور پھر جب حرف جار سے یہ افعال متعدی ہوتے ہیں تو ہر حرف جار کے ذریعے سے اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے خود مثال دی ہے، جازم عن ہو کا معنی اور ہے، جازم علیہ کا معنی اور ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ راغب فی اور راغب عن، یہ راغب یرغب یا راغب یرغب یہ فعل لازم ہے. اگر اس کو عن کے ساتھ استعمال کریں، راغب عن ہو تو اس کا معنی ہے کہ نفرت، اس نے نفرت کی اس سے. اگر فی کے ساتھ استعمال کریں، راغب فی ہے تو وہ اس نے تشویق پیدا کی، رغبت کی اس میں، بالکل معنی اس کا متضاد ہو جاتا ہے اس حرف جار کی وجہ سے. اور اسی طرح بعض افعال وہ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی حروف جار کے اس اختلاف سے مختلف ہو جائے. وہی بات اوپر بیان کر رہے تھے جو انہوں نے کی، ابھی مثال بھی ہم نے یہی دی ہے. تو وہی بات ہے کہ حرف جار کے معنی کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. جیسے راغب عن اور راغب فی، راغب عن اور راغب فی معنی تبدیل ہے. راغب عن یعنی اس نے اس سے نفرت کی، چھوڑ دیا مثلا. راغب فی اس نے محبت کا اظہار کیا، رغبت کی وغیرہ. دیکھیں ترجمہ اس کا، الفعل اللازم والمتعدی، فعل لازم اور فعل متعدی دو قسمیں ہیں فعل کی. الفعل المتعدی ما تجاوز حدوث من الفاعل الی المفعول به، فعل متعدی وہ ہے جس کا حدوث اور یا جس کا عمل فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به کی طرف جائے. برأت القلم واللازم مستقر حدوثه فی نفس الفاعل، اور لازم وہ ہے جس کا عمل خود فاعل پر ٹھہر جائے، آگے تجاوز نہ کرے. اثمرت الشجرۃ. الفعل المتعدی اما یصل الی مفعول مباشرۃً، فعل متعدی مفعول کی طرف یا تو مباشرتاً پہنچتا ہے تجاوز کر کے، فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی کی طرف مباشرتاً بنفس ہی، بغیر کسی واسطہ کے، جیسے برأت القلم ہم نے کہا. و اما بواسطۃ حرف جر، یا یہ فعل متعدی مفعول کی طرف حرف جر کے ذریعے پہنچتا ہے، جیسے عدلت بک الی الخیر، با کے ذریعے متعدی ہوا ہے، جیسے عملت کا. الفعل اللازم یکفی بفاعل لا یتعدیٰ، فعل لازم اپنے فاعل پر اکتفا کرتا ہے، فاعل سے تجاوز نہیں کرتا، جیسے اثمر الشجر، اظہر النبات. والافعال اللازمۃ التی لا تتعدی باحدی طرق التعدیۃ، وہ افعال لازمہ جو متعدی کرنے کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے متعدی نہیں ہوتے. یوضع قبل الاسم، ان افعال کو اس اسم سے پہلے رکھا جاتا ہے عبارت میں. الذی ترید تعدیۃ الیہ، جس اسم کی طرف اس کو متعدی کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں. یعنی اس فعل کو لایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی اسم کو لایا جاتا ہے جس کی طرف متعدی کرنا چاہتے ہیں. یفید معنی تعدیہ، تو یہاں پر وہ فعل متعدی ہونے کا معنی دے گا. جعل و سیرہ جیسے دو فعل ہیں، فتقول جعلت الشجرہ مثمرا. اب یہاں پر ہمارا معنی نفی قلم ہے، شجرہ ہے، الشجر اسم ہے جس کی طرف جعلت کو متعدی کرنا چاہ رہے ہیں. اسی اسم سے پہلے فعل رکھیں گے اور فوراً اس کے بعد وہی اسم رکھیں گے. یا سیرت المکان مظلم، یہاں پر ہمارا شاہد مثال المکان ہے جو سیرتوں کے فوراً بعد آیا ہے. وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ حَتَّى فِي الْأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ، یہ جو انہوں نے طریقہ بتایا یہ افعال متعدیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جعلتو کا تخدم، جعلتو کا، جعلتو کے بعد کا فوراً آئے، یہاں پر جعلتو متعدی ہے اور پچھلی مثال میں جعلتو لازم ہے. ان الفعل الواحد قد يستعمل تارة لازما وتارة متعدیا، ایک ہی فعل کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے. فمن ذالک، بس یہی اس میں سے، ان افعال میں سے جو کبھی لازم استعمال ہوتے ہیں کبھی متعدی استعمال ہوتے ہیں. شاکلہ یشکلو ہے، فهو لازم، یہ فعل لازم ہے. اذا کان بمعنی التبس، جب التبس کے معنی میں آئے تو یہ لازم ہے. ومتعدن اذا قلت شکلت الکتاب اے قیدتہ،
اور یہ متعدی ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ شکلت الکتاب، یعنی قید تو میں نے کتاب لکھا، میں نے اس کو مقید کیا، بعلامات الاعراب، علامات اعراب سے یا شکل وغیرہ سے، اس معنی میں جب ہے۔ وکذالک صفحہ، صافہ بھی ایسے ہی ہے، کبھی متعدی ہے کبھی لازم۔ فتقول، جیسے آپ کہتے ہیں صفحت الدم اذا عرقت، میں نے خون بہایا، وصفح الدم اذا انصب وسال، صفح دم یہاں پر لازم ہے جب انصبا اور سالہ کے معنی، انصبا بھی وہ بہنا ہوتا ہے، سالہ بھی بہنا ہوتا ہے، انصبا یعنی گرنا، وہی بہنا۔ ومن الافعال ما يختلف معناه بحسب التعدیہ بنفس او بالحرف، کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ان کے بنفس ہی متعدی ہونے کے اعتبار سے یا بالحرف متعدی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر بنفس ہی متعدی ہوں تو اور معنی ہوتے ہیں، بالحرف ہو تو اور معنی ہوتے ہیں۔ فمن هذا القبیل جازم الیمین، جس طرح جازم الیمین ہے، اے امضاہا، یعنی میں نے اس کو، اس کی تصدیق کی یا اس پر امضاء کر دیا، دستخط جس طرح کرنا ہوتا ہے، تصدیق کرنا۔ وجازم عنہ، وہاں پر پہلی مثال میں بنفس ہی متعدی ہے، دوسری میں بحرف جر متعدی ہے۔ جازم عنہ یعنی عاجز، وہ اس سے عاجز آ گیا۔ جازم علیہ ہے، علی کے ساتھ متعدی ہو گیا تو ساکتا۔ ومنها ما يختلف معناه باختلاف حروف الجر التي تعدی بواسطتها، اور بعض فعل لازم وہ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی حرف جر کے معنی کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں، جو حرف جر کا معنی ہے اسی معنی کے اعتبار سے اس فعل کا معنی بھی بدل جاتا ہے جس حرف کے ذریعے وہ متعدی ہو رہا ہے۔ فمن ذالک راغب فاذا عدیتہ بفی، انہی میں سے راغبہ، راغبہ کو جب آپ متعدی کرتے ہیں فی کے ساتھ، کانا بمعنی احبہ، یہ احبہ کے معنی میں، محبت کرنے کے، رغبت کرنے کے معنی میں، شوق پیدا کرنے کے معنی میں۔ او بعن، یا اس کو اگر ان کے ساتھ آپ متعدی کرتے ہیں، کانا بمعنی تارکا، تو تارکا کے معنی میں ہو جائے گا۔ او بے الا، اگر آپ الہ کے معنی کے ساتھ اس کو متعدی کرتے ہیں، الہ کے ساتھ متعدی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں راغبہ الہ، کانا بمعنی ابتہل و طلب، طلبہ کے معنی میں، وہ ایک ہی معنی ان کا، طلب کے معنی میں پھر آتا ہے۔ اگر راغبہ کو فی سے متعدی کریں، رغبت اور محبت کے معنی میں آئے گا۔ اگر ان کے ساتھ اس کو متعدی کریں، ترک اور نفرت کے معنی میں آئے گا۔ الہ کے ساتھ متعدی کریں تو طلب، تو طلب کے معنی میں آئے گا۔ تو بس یہ حرف جار کے معنی کی تبدیلی سے اس فعل کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔